دوسرا سنیے اصول، ریاست مدینہ کا دوسرا اصول کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ بولیے دوسرا اصول ریاست مدینہ کا کیا ہے؟ بولیے نا، عدل و انصاف، جسٹس، انصاف ہو۔ کیسا انصاف؟ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں فرمایا حبیب ان کو کہو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ یہ رب نے اپنے حبیب کو فرمایا حبیب میرے بندوں کو بتائیں مجھے رب نے حکم دیا ہے میں تم سب کے درمیان انصاف کروں۔ کیسا انصاف؟ قرآن ہی بیان کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے حبیب ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن حکیم آپ کے اوپر حق کے ساتھ اتارا۔ کیوں اتارا؟ تاکہ آپ قرآن کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اعدلوا ولو کان ذا قربا، انصاف کرو اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کے اندر 20 سینکڑوں آیات ہیں جن میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ یہ ریاست مدینہ کا دوسرا اصول ہے جس کے اوپر ریاست مدینہ قائم ہوئی، عدل و انصاف۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے کیسے حضور نے عملی طور پہ عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ حضور کی سیرت بڑی پڑی ہے، احادیث کی کتب بڑی پڑی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری سے آپ کو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں جو سب سے اتھینٹک بک صحیح بخاری کی ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ حدیث پاک آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ اب جانتے تھے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ حضور نے بیٹوں کی طرح ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ان کو بھیجا بھی تم جا کے سفارش کرو حضور سے کہ ہم معزز لوگ ہیں، ہم ریسپیکٹیبل فیملی کے لوگ ہیں، ہماری عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں، کوئی اور سزا دے دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اسامہ بن زید نے جب حضور سے آ کے سفارش کی تو اللہ کے پیارے حبیب کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور حضور نے جو جملہ بولا وہ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اے اسامہ کیا تم حدود الہی میں سفارش کرتے ہو؟ سنو، انما ہلک من کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد علی الودیع ویترکون الشریف والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمۃ بنت محمد فعلت ذلک لقطعت یدہا او کما قال۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس نے فرمایا اسامہ بن زید سنو، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے، اگر ان میں کوئی کم تر آدمی، کم درجے کا آدمی گناہ کرتا اسے تو سزا دیا کرتے تھے، اور اگر بڑا آدمی مالدار بندہ وہ جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تم کہتے ہو بنو مخزوم معزز قبیلہ ہے، میں اس کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹوں جس نے چوری کی ہے۔ حضور نے اتنا پیارا جملہ بولا، کاش ہمارے حکمران، ہمارے وزراء، ہماری پارلیمنٹ کے لوگ، ہمارے اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء اس حدیث کو پڑھیں اور اپنے سامنے رکھیں ہر وقت۔ حضور نے کیا فرمایا سنیے گا دوبارہ، والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمۃ بنت محمد فعلت ذلک لقطعت یدا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی، اس رب کی قسم ہے جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ آج ایسا عدل کہاں ہے؟ بولیے ہمارے ملک میں اس طرح کا عدل و انصاف ہے؟ بولو نا یار، ڈرنے کی بات نہیں میرا بھائی،
ڈرنے کی بات نہیں ہے، حق بات کہنی بھی چاہیے، حق بات کو ماننا بھی چاہیے۔ پوری امت مسلمہ میں آج ایسا عدل و انصاف کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ تو قانون ہے غریبوں کے لیے، قانون ہے دہاڑی داروں کے لیے، امیروں کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے۔ امیر جتنے مرضی بندوں کو مار کے چلے جائیں، اول تو قانون ان کو پکڑتا نہیں ہے، اور اگر پکڑ لیا جائے رشوت دے کر، سفارش کر کے، وہ ایک رات بھی جیل میں نہیں گزارتے۔ یہ ریاست مدینہ تو نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ تھی جو ہمارے آقا نے قائم فرمائی، جو خلفائے راشدین نے قائم فرمائی، جس میں عدل و انصاف کا حال یہ تھا۔ اور سنیے، باتیں بڑی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں آپ کو بس ایک ایک مثال دو دے کے آگے جا رہا ہوں۔ اسی طرح راستے مدینہ کا ایک اصول یہ بھی تھا، سیدنا عمر فاروق نے فرمایا رأیت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقید من نفسہ، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں نے اپنے آقا کو دیکھا، اللہ کے پیارے حبیب اپنی ذات سے بھی قصاص دیا کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے یہ۔ جب حضور کے اوپر آخری وقت آیا، وصال کا وقت آیا، اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور حضور نے صحابہ کو خطاب فرمایا، سنو صحابہ، اگر آج تک میں نے کسی کو برا بلا کہا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے برا بلا کہہ لو۔ اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا، کسی کے اوپر زیادتی کی، میری پشت حاضر ہے، کوڑا مار کے بدلہ لے لو۔ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی، میرا وجود حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا جو مجھ سے بدلہ لے گا میں اس سے ناراض ہوں گا، قسم بخدا میں اس سے ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ یہ ریاست مدینہ تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنی ذات سے بھی قصاص دیا کرتے تھے۔ آج کون ہے ایسا حاکم، ایسا وزیر، ایسا ایم پی اے، ایسا ایم این اے جو عوام کے سامنے آ کے کہے اگر بھائی مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی مجھ سے بدلہ لے لو؟ کوئی ہے جی ایسا؟ نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ